القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کچھ دوست انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو جو آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں وہ صحیح مسلم کی ایک روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، جن میں سے 8 جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے، اور وہ 8 پھوڑے کی بیماری سے مریں گے. اور اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اشارتاً و کنایتاً صحابہ پر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ان 12 منافق صحابہ کے نام اپنے علماء اہل سنت سے پوچھ لیں، لیکن وہ تمہیں بتلائیں گے نہیں. کچھ بات کرنے سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ علماء کرام سے سنا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. پھر اس کے بعد میں اس حدیث کے بارے میں جو یہ بیان کرتے ہیں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر جو انہوں نے اس کی غلط تشریح کی ہے اور غلط بیانی کی ہے علماء اہل سنت کے حوالے سے، اور ایک اشارتاً و کنایتاً صحابہ کرام پر تان بھی کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات کروں گا. پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق. یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم 8 لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یہ 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ، ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو دبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا. یعنی ان 12 منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے، لیکن جو منافق ہوگا اس کو دبیلا نکلے گا. اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی. ان کو کہیں کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے. تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی. عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے. جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی. اب اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 حدیث کا معنی، نمبر 2 تفسیر و تشریح اور علماء اور خود محدثین کا اس حدیث کا مطلب بیان کرنا اور مفہوم بیان کرنا، اور نمبر 3 ان 12 منافقین کے نام جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ان کے نام نہیں بتائے گا. ہم آج انشاءاللہ آپ کو ان کے نام بھی بتائیں گے تاکہ یہ راز بھی اشکارا ہو جائے اور راز نہ رہے. اب اس میں شک نہیں کہ صحیح مسلم کی جو روایت انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی 12 منافقا فیہم 8 لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ و4 لم احفظ ما قال شعبۃ فیہم. اب حذیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اور اسود بن عامر نے کہا کہ میں بھی یہ خیال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ان میں سے 8 کے لیے دبیلا ایک دانہ جو آگ کا شعلہ جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہوگا، جو ان کے کندھوں سے ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کی چھاتیاں توڑ کر نکل جائے گا. لیکن اس حدیث کے فوراً بعد صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ جس کے الفاظ میں فی امتی 12
منافقن کا موجود ہے، یعنی کہ میری امت میں 12 منافق ہیں۔ یعنی اس سے پہلے والی حدیث میں تھا کہ فی اصحابی 12 اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ فی امتی 12 منافقن، یعنی میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اب صحیح مسلم کی پہلی روایت جس میں فی اصحابی کے الفاظ ہیں کو اسود بن عامر نے شعبہ سے بیان کیا ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت کے جس میں فی امتی کے الفاظ ہیں وہ غندر محمد بن جعفر نے شعبہ سے نقل کیا ہے۔ شعبہ کے بعد پھر جو ہے نا وہ سند جو ہے وہ آگے ایک ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب 2 راویوں نے شعبہ سے روایت میں اختلاف کیا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس راوی نے شعبہ کے بیان کو زیادہ محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ واضح رہے کہ اسود بن عامر شعبہ کے عام شاگردوں میں سے ایک ہیں، جبکہ غندر محمد بن جعفر شعبہ کے خاص ترین شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ غندر نے 20 سال شعبہ سے علم حاصل کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اگر شعبہ سے روایت میں اختلاف ہو جائے تو غندر کی روایت کو فیصلہ کن سمجھا جائے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ غندر امام شعبہ کے ربیب ہیں، یعنی کہ ان کی بیوی کے بیٹے ہیں۔ دوسرا، غندر کو یہ بھی ترجیح حاصل ہے کہ وہ احادیث لکھتے ہیں، بلکہ امام ذہبی کے بقول لکھنے میں اصح الناس کتاباً تھے، یہ یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح لکھنے والے تھے۔ شعبہ سے انہوں نے بہت سی احادیث بھی لکھی ہیں۔ تو اصلاً صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ فی امتی کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 منافق ہیں، اور صحیح مسلم ہی کی اگلی روایت میں جب فی اصحابی کی بجائے فی امتی کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ علامہ نووی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اما قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابی فمعناہ الذین ینبسون الی صحبتی کما قال فی الروایت الثانیۃ فی امتی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ سے 12 منافق ہیں، تو اس کا مطلب صرف صحبت سے منسوب ہونا ہے، نہ کہ اصل صحابی کے، جیسا کہ اس کی دوسری روایت میں جو دوسری سند میں لفظ آ رہا ہے کہ میری امت میں 12 صحابی ہیں۔ یعنی یہاں صحابی کے لفظ سے مراد سچے اور عادل صحابہ نہیں، بلکہ اس دور میں اسلام سے منسوب اور ایمان کا دعویٰ رکھنے والے منافقین ہیں، کیونکہ صحابی تعریف ہی اسلام میں یہ کی گئی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کا شرف پایا اور اسی پر ہی اس کی وفات ہوئی۔ امام بخاری صحیح بخاری باب فضائل صحابہ میں بیان فرماتے ہیں ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آہو من المسلمین فہو من اصحابہ، یعنی کہ جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا وہ آپ کا صحابی ہے۔ اور منافقین کے متعلق یہ حقیقت تو معلوم ہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ ہاں، بظاہر اپنے آپ کو مومنین کہنے اور ان کے ساتھ ہونے کے سبب لفظ صحبت ان کے لیے استعمال کر دیا ہے، جیسے قرآن کریم میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کا صاحب جو ہے نا وہ ساتھ رہنے والا کہا گیا ہے۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، سورہ سبا آیت نمبر 46، کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ تو صرف مکہ میں ایک طویل عرصہ ساتھ رہنے کے سبب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ساتھی یعنی کہ صاحب کہا گیا ہے۔ اب کون اس آیت میں وارد لفظ صاحب جس سے صحابی بنتا ہے، اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والوں کے صحابی ہیں؟ اسی طرح حدیث میں وارد لفظ فی اصحابی 12 منافقن سے مراد انصار و مہاجرین کے مخلصین نہیں، جن کی تعریف و مدح قرآن کریم کی آیت میں وارد ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 100، کہ جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پیٹ میں درد تھوڑا اٹھتا ہے کہ وہ اگلی دوسری آیت بیان نہ کر کے کتمان علم کر رہے ہیں، بلکہ دوسری حدیث کو جو ہے وہ بیان کر کے کتمان علم کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ علماء خیانت کرتے ہیں۔ یہ علمی خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اس کو احادیث کو چھپا رہا ہے کہ وہ یہاں پر دوسری حدیث بیان ہی نہیں کر رہا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ دونوں احادیث بیان کرتے یا پھر کم علمی کی وجہ سے چپ رہتے۔ اب تیسری حدیث بھی ہے کہ جو آگے آ رہی ہے اس سے آپ کا جو یہ سارا جھوٹا مقدمہ ہے نا وہ دھڑم کر کے گر جائے گا، اور وہ یہ کہ صحیح مسلم کی اگلی روایت یہ ہے کہ وہ 12 منافق اصحاب عقبہ ہیں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ دلائل نبوہ البہقی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256، اور تاریخ یعقوبی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68، اور المغازی واقدی کی جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1042 میں اس واقعہ سے متعلق درج ہے کہ اصحاب عقبہ کون تھے۔ کہ غزوہ تبوک سے اب میں آپ کو وہ اصحاب عقبہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران عقبہ کے مقام پر کچھ افراد کہ جنہوں نے سازش پہلے سے کی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، مگر ان کی جو سازش ہے وہ ناکام رہی۔ مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اصحاب عقبہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تبوک کی جانب عزیمت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں قتل کرنے کی سازش جو ہے نا وہ تیار کی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی راستے میں حائل ایک گھاٹی سے گزر رہی تھی تب نقاب پوش سازشیوں نے ان کو ہنکانے اور آپ کو اونچائی سے کھائی میں گرانے کا فیصلہ کیا، اور اسی دوران جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قریب پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سازش سے آگاہ ہوئے اور حذیفہ بن یمان سے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے فرمایا ان افراد کو یہاں سے دور کرو اور کہو کہ اگر پیچھے نہ ہٹیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے انہیں ان کے نام، باپ کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام سے پکاریں گے۔ پھر اس طرح ناکام و نامراد ہو کر وہ منافقین حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر وہاں سے فرار ہو گئے اور لشکر میں گھل مل گئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے باپوں کے اور ان کے قبائل کے نام کو جانتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا، اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی مشہور ہوئے۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز جو ان کے نام جو افشا کرنے سے منع فرمایا تھا، جبکہ مغازی میں الواقدی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 144 میں درج ہے کہ عمار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتا دیے تھے جو اس شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یعنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسید بن حضیر نے دوسرے روز صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ لوگ کہتے رہیں کہ اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت ملی ہے وہ اپنے اصحاب کو قتل کرنے لگے ہیں۔ ایک روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے ساتھیوں کو ایک خصوصی بیٹھک میں بلایا، ان کو علیحدہ کر کے بلایا اور انہیں بتا دیا کہ ان کے منحوس منصوبے سے پوری طرح آگاہ ہیں، لیکن منافقین قسمیں اٹھانے لگے اور صاف جو ہے نا اس واقعے سے منکر ہو گئے اور انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ظاہر کر دیا اور ارشاد فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا وقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کفر آمیز کلمہ نہیں کہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کفر کا کلمہ اور اسلام لانے کے بعد پھر وہ کافر ہو گئے اور ایسے خطرناک منصوبے بنائے جن میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب اس واقعے جو دوسری حدیث ہے امام حاکم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لو لم یذکرہ مسلم،
یعنی امام مسلم نے اگر اس کو ذکر نہ کرتے فی صحیح میں کان اولا تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ گھاٹی والا واقعہ ساقط الاعتبار ہے، البتہ یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 جو ہے نا منافقین کی جو ہے نا وہ نام بتائے تھے۔ باقی اگر صحیح مسلم کی اس روایت کے بھی الفاظ لے لیں کہ جس میں فی اصحابی کے الفاظ ہیں، تو یہاں صحابی کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اصحاب کا لفظ لغوی معنی میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، جیسے اصحاب کا لفظ صاحب کی جمع ہے کہ جس کے لغوی معنی ساتھی کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں میں منافق بھی تھے، اس میں کیا شک ہے؟ تو صحابی کا ایک لغوی معنی بھی ہے اور دوسرا اصطلاحی معنی بھی۔ لغوی معنی میں تو اس سے مراد صاف صرف جو ہے نا وہ ساتھی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اہل جہنم کو اصحاب النار کہا گیا ہے اور جنت والوں کو اصحاب الجنہ کہا گیا ہے، یعنی جنت کے ایک طرف جہنم کے ساتھی اور دوسرے جنت کے ساتھی۔ اور بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کو اصحاب الفیل کہا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت کی تقسیم میں عدل نہ کرنے کے حوالے سے تنقید کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس منافق کو قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا معاذ اللہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، کہ اے عمر اللہ کی پناہ مانگو، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں نے اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو اس روایت میں بھی اصحابی کے الفاظ آئے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر۔ تو ان منافقین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہا ہے۔ تو یہاں روایت میں صحابی سے مراد صحابی اصطلاحاً نہیں، کیوں اصطلاح تو بعد میں بنی ہے، اور اصطلاح میں صحابی سے مراد وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان ہی میں اس کی پھر وفات ہوئی ہو، اور منافق کی وفات تو حالت ایمان میں نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اصطلاحاً صحابی نہیں ہے۔ البتہ لغوی اعتبار سے صحابی ہے کہ بظاہر وہ آپ کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ نہیں، تو صحابی کا اصطلاحی معنی تو بعد میں واضح ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک جو اپنے جھوٹ کو موقت کرنے کے لیے کہتے ہیں جن صاحب کہ اہل سنت کے علماء سے ذرا ان کے نام تو پوچھو، گویا کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے علماء آپ کو نام نہ بتا کر چھپائیں گے اور یہی گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھپا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتانا ہی نہیں چاہتے، باوجود اس بات کہ ان کو معلوم ہے۔ تو حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں رکھے ہیں اور صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیے ہیں، لیکن اگر آپ کو ان کے نام معلوم کرنے پر اصرار ہی ہے تو آئے ہم آپ کو پھر ان کے نام بھی بتاتے ہیں کہ مورخین نے، محدثین نے ان کی تعداد کتنی بتائی ہے اور ان کے نام کیا کیا بتائے ہیں اور اس میں اختلاف کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طبرانی نے معجم الاوسط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49 میں ان کی تعداد جو ہے نا 7 بتائی ہے، اور صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 123 اور البہقی دلائل النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 261 میں ان کی تعداد حدیث کے مطابق 12 بتائی گئی ہے۔ اسی طرح مسند ابن حنبل میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 390 اور 91 اور بہقی دلائل النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 262 میں یہ تعداد 14 یا 15 بھی بتائی گئی ہے، جبکہ ابن حزم المحلی بالآثار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 221 میں حذیفہ بن یمان جو خود اس واقعے کے عینی شاہد ہیں کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 14 ہے۔ ان ماخذ نے حملہ آور منافقین کی فہرست میں بھی اختلاف کیا ہے۔ الطبرانی المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 166 اور 67 میں ان کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: ودیع بن ثابت، اوس بن قیدہ، جلاس بن سوید، سعد بن زرارہ، قیس بن قوہد، قیس بن عمر، سلمہ بن حمام، حارث بن یزید طائی، سوید، دائس، جد بن عبداللہ اور معتب بن قشیر۔
یہ تو تھے ان کے نام۔ اسی طرح بہقی اور دلائل النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 259 اور سیوطی در المنصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 243 نے یہ نام ذکر کیے ہیں، جن میں عثمان کا رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ، ابو حاضر یا ابو حاصر عرابی، عامر، ابو عامر جلاس بن سوید، مجمع بن حارثہ، اور اسی طرح حسین بن نمیر اور تومہ بن ابی روق، عبداللہ بن عینہ اور مرہ بن ربی، اور آخر میں جو شخص بیان کیا کہ وہ جو ہے نا وہ ان سب کا جو ہے سرغنہ تھا، یعنی کہ مرہ بن ربی۔ اور ابن قتیبہ نے المعارف میں صفحہ نمبر 343 میں جو سند پیش کی ہے، جو سند کے بغیر جو ہے نا انہوں نے 10 نام جو ہے نا وہ ذکر کیے ہیں، جن میں عبداللہ بن ابی کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح مغازی الواقدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1046 اور ابن قتیبہ نے المعارف صفحہ نمبر 343 کے مطابق غزوہ احد کے مشہور و معروف شہید حنظلہ، جن کو غسیل الملائکہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کے باپ ابو عامر راہب جو فاسق تھے کا نام بھی ان حملہ آوروں کی فہرست میں درج کیا ہے۔ حالانکہ مشہور یہ ہے کہ اس شخص نے سن 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد بھاگ کر شاہ روم کی پناہ لی تھی۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد زرار بنانے والوں کا سرغنہ تھا اور تبوک سے غیر حاضر تھا۔ اب یہ سب کچھ علوم تاریخ میں درج ہونے اور بتانے کے باوجود اشاروں اور کنایوں میں جلیل القدر و معروف صحابہ پر لان تان کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا حلقہ درس صرف گستاخ صحابہ اور خصوصاً بنو امیہ کے صحابہ کی گستاخی کے بغیر نہیں سجتا، اور نہ ان کے بغیر ان کی گستاخی کے بغیر جو ہے نا آپ کے پیٹ کا درد ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔